بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کل کے جو بھی حالات ہیں اس میں رابطے کا اور باہمی جو بھی گفتگو یا افہام و تفہیم کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس طرح کی پابندیاں سے ہمیں گزار رہے ہیں، تو اسی میں مواقع بھی ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت بہت ہے اور بلکہ یہ کہ وقت گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے کہ اس وقت کا ایک استعمال ہم مطالعہ لٹریچر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتب کے لیے سوچا ہے کہ ان کا مطالعہ کیا جائے، اور پہلے جس کتاب کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ منہج انقلاب نبوی ہے۔ عام طور پہ معاملہ یہ ہوگا کہ ہم روزانہ تقریباً صبح ہی کے وقت 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ یہ مطالعہ کیا کریں گے، اور اس کتاب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہوگی کہ آخر میں 15 سے 20 منٹ کے لیے جو ہے آپ کے اگر کوئی سوالات آئے ہوئے ہوں گے تو وہ وقت ان سوالات کے جوابات کے لیے مختص کیا جائے۔ تو آپ اس دوران جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھے اسے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر دیں گے، وہ سوالات میرے پاس آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی ان کا آخر میں جواب بھی دوں گا۔ اور اگر کوئی رہ بھی گیا تو کوئی ایک پروگرام جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ یا 3-4 دنوں میں ایک دفعہ ایک پروگرام خالص سوال و جواب کے لیے بھی مختص کیا جا سکے گا، لیکن یہ وہ سوال ہوں گے جو رہ چکے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ ان کی فکر کا ایک بنیادی جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اساس ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جس میں امت مسلمہ پچھلے 1 صدی میں لیگ کرتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں جذبات کی کمی نہیں ہے، لاکھوں لوگوں نے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جانیں دی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے زندگیاں کھپائی ہیں، بہت سے ممالک میں جو ہے وہ حالات ابتر ہوئے ہیں اس کوشش میں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور لیکن یہ کہ بہرحال ابھی تک کسی جگہ پہ بھی کوئی مستحکم کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ آئندہ کیا بننا ہے، کیسے ہونا ہے، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ کہ اس معاملے میں جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی، انہوں نے اپنے خطبات جمعہ کی صورت میں اس کو جو بیان کیا تھا، اور بیان کرنے کے بعد پھر اسے باقاعدہ کتابی صورت میں مدون کر کے شائع بھی کروا دیا تھا اپنی زندگی ہی میں، اور کئی ایڈیشن ان کی زندگی میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے یہ ہے 1997 کا، اکتوبر 1998 کا، یہ 7ویں مرتبہ شائع ہو رہی تھی یہ کتاب، اور یہ ایڈیشن ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے ایک بات جو میں آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک محفل میں کوئی بات ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے یہ جو آپ نے منہج بیان کیا ہے، میتھوڈالوجی کیا ہو، انقلاب آئے کیسے، تبدیلی کیسے، کہ اللہ کا دین غالب کیسے ہو، اس اعتبار سے بہت کلیئرلی اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے چیز امت کے سامنے رکھی ہے۔ تو ایک شخص جو بہت اہم پوزیشن پر ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی فکر کے حوالے سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وراثت کے امین سمجھے جاتے ہیں، تو وہ شخص کہنے لگے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی سوچ کا کوئی مستقل عنصر تھا ہی نہیں، یہ تو بس ایک حادثاتی طور پر ان کے ذہن میں بات آئی تھی جب انقلاب آیا ایران میں، تو اس انقلاب کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیالات پروان چڑھے ہیں اور انہوں نے ان کو بیان کیا ہے، تو وہ ایک کتاب کی صورت دے دی، اور وہ ایسی بات ہے، وگرنہ یہ کہ یہ کوئی ان کی سوچ کا مستقل حصہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہا۔ تو اندازہ یہ ہے کہ یہ باتیں اور لوگوں تک بھی پھیلی ہوں گی ضرور۔ جو صاحب یہ بات کہہ رہے تھے وہ بھی ایک یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے یا وہ جاہل تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ ساری چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو جان بوجھ کر دھندلا رہے ہیں، التباس پیدا کر رہے ہیں اور کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں۔ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے کہ یہ خیالات صرف ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ہی آئے ہیں۔ یہ جہاں تک منہج کا اور طریقہ کار کا اور میتھوڈالوجی کا تعلق ہے، یہ جماعت اسلامی بننے سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
علی گڑھ میں ایک خطاب کیا تھا، اور وہ جو ہے کتابی صورت میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند صاحب اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس خطاب کو جو ہے وہ جو اب کتابی صورت میں اسے پڑھیں، تو وہ جان لیں گے کہ منہج انقلاب نبوی میں ڈاکٹر صاحب نے جو انقلاب کے 6 مراحل بیان کیے ہیں، ان میں سے 5 مراحل پوری طرح وہاں پہ اجمالاً بیان ہوئے ہیں، اور وہ جو 6واں مرحلہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ باقی 5 کے 5 مراحل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ بیان کر دیے ہیں، اور یہ بالکل وہی ہیں کہ جنہیں بعد میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی منہج میں بیان کیا ہے۔ یہ تو پہلی کاوش تھی جو 1940 کے لگ بھگ کی تھی۔ پھر اس کو جو تفصیل کا رنگ بھرا ہے اور اسے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی یوں سمجھیے کہ جو بھی ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جدوجہد ہے اور سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ جوڑ کر پھر مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کیا ہے۔ ان کی بڑی مشہور بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور ڈاکٹر اسحاق احمد اسے بہت ہی پسند کرتے تھے، ہمیشہ تجویز کیا کرتے تھے کہ یہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور یہ تنظیم اسلامی کے رفقاء نے جس لٹریچر کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کے دور میں جو لازم تھا، اس میں یہ کتاب بھی شامل تھی، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ آپ نے کیا ہے یا آپ کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہی باتیں جو مولانا مودودی 1940 میں کہہ چکے تھے، ان کو زیادہ جو محقق کر کے، ان کو زیادہ جو ہے ان کے دلائل سے آراستہ کر کے مولانا امین حسن اصلاحی نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی وضاحت کی ہے کہ انبیاء کی دعوت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس کا استدلال کیسا ہوتا ہے، اس کا رخ کیا ہوتا ہے، وہ کن لوگوں کو مخاطب کرتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کیا اتھل پتھل ہوتی ہے۔ وہ جسے یہاں ڈاکٹر صاحب تصادم کہہ رہے ہیں، اس کو وہاں انہوں نے قرآنی اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 6واں مرحلہ بھی انہوں نے کھول کر بیان کر دیا۔ البتہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس 6 مرحلے میں آج کے دور میں جو تغیر و تبدل لازم ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو واضح کیا ہے، وہ آپ کو دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں نہیں ملے گا۔ تو بہرحال جو پہلی بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ یہ کوئی اچانک ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں انقلاب ایران کے بعد میں آنے والا خیال تھا، بلکہ یہ کہ یہ تحریک اسلامی کے لٹریچر کا ابتدا ہی سے حصہ رہا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، مرحلہ وار کیسے ہوگا، درجہ بدرجہ کیسے، پہلا درجہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، 5واں کیا ہے، پھر کیا ہوگا۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کر دیا تھا، اور مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی، اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں بھی یہ سارے چیزیں تھیں، تبھی تو انہوں نے 1957 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس رخ سے، اس رستے سے جو ہم نے طے کیا تھا ہٹ چکے ہیں۔ تو البتہ یہ کہ جب انقلاب آیا ایران کا، تو اس ایران کے انقلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ بات مشہور ہو گئی، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ انقلاب ہے، تو پھر اس کی یہ کہ یہ ایکسپورٹ ہوگا اور یہ کسی اور ملک میں بھی آئے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان موضوعات پہ تقریریں کرنی شروع کی، اور انہوں نے یہ سمجھایا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، اور اس معنی میں ہم ایران کے انقلاب کو انقلاب کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری پھر انہوں نے ایک اور موضوع بھی زیر بحث لایا کہ کیا پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب ممکن ہے۔ تو ان موضوعات پر ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب جمع کرتے ہیں، ایک طرف انہوں نے ان موضوعات پہ گفتگویں کی، دوسری طرف یہ کہ سرکاری سطح پہ جو سیرت النبی کے جلسے ہوتے تھے تو ان میں انہیں چونکہ مدعو کیا جاتا تھا، ان دنوں ان کو اپنے ٹی وی پروگرام کی وجہ سے بڑی مشہوری تھی، تو اس میں انہیں سیرت پہ گفتگویں کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے اس انداز میں ان کے لیے ایک موقع بنا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ترتیب دے سکیں، ایک نئے انداز میں ترتیب دے سکیں۔ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، یہ سارا کانٹینٹ موجود تھا، بس اس کو ایک نئے انداز میں انہوں نے ترتیب دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کے پس منظر نے انہیں جو ہے وہ موٹیویشن دی، انہیں ایک وضاحت کے ساتھ اور مزید نکھار کر اور کھول کر وہ چیزیں بیان کرنے کا موقع فراہم کر دیا کہ ذہن ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار تھے، حالات و واقعات ان کے سامنے تھے، تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جو آج ہمارے سامنے منہج انقلاب نبوی کی صورت میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ مغالطہ دور کر لیجئے کہ یہ اچانک کہیں ان کے ذہن میں کوئی شے ٹپکی ہے۔
اس کتاب کے جو موضوعات ہیں یا وہ ایک ایک خطبہ جمعہ ہیں جس کو مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ 10 خطبات پر مشتمل جو ہے وہ ہے کتاب ہے، اور ایک 11واں خطبہ بھی بعد میں اس میں شامل کیا گیا۔ ابتدا اس میں 10 خطبے ہی شامل تھے، اور مجموعی طور جو یہ 1984 میں، یہ اکتوبر 84 سے ان مباحث کا آغاز ہوا، اور یہ پھر بعد میں کتابی صورت میں شائع کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے، ظاہر ہم اس کا ذرا چیدہ مطالعہ کریں گے، بعض اہم چیزیں جو اس وقت پس منظر میں جا رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہیں، نمایاں نہیں رہی ہیں، تو ان کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ جو چیزیں نمایاں ہیں ان کے صرف ان کی طرف ہم نے حوالے ہی دینے ہیں۔ تو شروع میں ڈاکٹر صاحب نے 5 تمہیدی باتیں بیان کی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان میں سے ہر بات اپنی جگہ پہ ایک مکمل موضوع ہے جو ایک پورے خطاب کا متقاضی ہے۔ تو پہلی بات تو انہوں نے وہ کہی جس پر انہوں نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھ دی تھی کہ پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اسلام سے وابستہ ہے، تو گویا اسلام یہاں پہ آنا ضروری ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہ پاکستان میں اسلام نہ انتخابی طریقے سے آ سکتا ہے اور نہ ضیائی طریقے سے آ سکتا ہے، اور اب آپ اس میں تیسری بات شامل کر لیں کہ نہ ہی طالبانی طریقے سے آ سکتا ہے۔ پاکستان میں اسلام نہ انتخابی طریقے سے آ سکتا ہے، نہ ضیائی طریقے سے گریجولی مارشل لا لگا کے آ سکتا ہے، اور اب اس میں تیسری بات میری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ شامل ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ علیحدہ سے ضرور بیان کی ہوئی ہے، یہاں پہ اس کتاب میں بیان نہیں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ طالبانائزیشن آف پاکستان بھی ممکن نہیں ہے، یہاں اس طریقے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ یہاں کی غالب آبادی جو ہے وہ سنی آبادی ہے، تو یہاں جب کبھی بھی اسلام آئے گا تو وہ سنی تصورات کے مطابق آئے گا، اور جب سنی تصورات کے مطابق آئے گا تو ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، جو سنی تصورات کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے جو یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو میں وہ الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جب پاکستان کی غالب آبادی سنی آبادی ہے تو یہاں جو بھی انقلاب آئے گا اور اس کے نتیجے میں یہاں جو بھی نظام قائم ہوگا وہ سنی تصور خلافت عامہ پر مبنی ہوگا، نہ کہ شیعی تصور امامت معصومہ پر۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے جو سنی اور شیعہ تصورات میں پایا جاتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے اصل میں تصور خلافت کے ساتھ یا تصور امامت کے ساتھ۔ وہ اس کو سمجھ لیجئے کہ خلافت کا تعلق نیابت سے ہے، اور نیابت یعنی اللہ تعالیٰ کی جانشینی زمین کے اوپر، اللہ کے احکام کو یہاں اللہ کے نمائندے کے طور پر نافذ کرنا۔ اس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک اس خلافت کو خاص رکھا ہے مخصوص لوگوں میں، جن کو اللہ تعالیٰ خود چن لیتا تھا، اور یہ نبی ہوتے تھے، یہ معصوم بھی ہوتے تھے، معصوماً الخطا بھی ہوتے تھے، اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے تھے، مامور من اللہ ہوتے تھے۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے، ایک تو اللہ نے انہیں چنا ہے، یعنی انتخاب ان کا اللہ نے کیا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم عن الخطا ہیں، لہٰذا اب وہ تیسری صفت ان میں پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ مطاع مطلق ہوتے تھے، وہ جو بھی کہیں اس کو ماننا ہوتا تھا، یعنی ان کی ایبسولوٹ جو ہے وہ اتھارٹی ہے جس کو اوبے کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں، وہ غلط حکم دیتے ہی نہیں، اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لہذا جب وہ یہ بات ان کا معاملہ ہے تو جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ان کی اطاعت کی جائے گی، بے چوں چرا کی جائے گی، بلا چوں چرا کی جائے گی، اور دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کی جائے گی ان کی اطاعت کے معاملے میں۔ یہ تو خاصہ ہے نبوت کا، اور یہ ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد یہ خلافت ہمارے تصور کے مطابق اب کسی فرد کو نہیں منتقل ہوئی بلکہ امت کو منتقل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں خلافت عامہ کا تصور، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو خلیفہ کے لیے اصطلاح مستعمل ہے وہ خلیفۃ المسلمین کی ہے، خلیفۃ اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا جو اب کبھی خلیفہ بنے گا، وہ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان یا حضرت علی یا اب جو کوئی بھی بنے گا، یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ نبوت کے بعد وہ خلافت مسلمانوں کو منتقل ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں سے جو بھی اب بنے گا وہ مسلمانوں کی نیابت کر رہا ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت۔ یہ بڑا بنیادی ایک مسئلہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے اہل تشیع حضرات کے ہاں
امامت معصومہ کا تصور ہے وہ گویا جیسے پہلے نبوت تھی تو اب امامت ہے، اور جو امام ہے اس کے اندر وہی صفات ہیں، یعنی یہ کہ وہ مامور من اللہ ہے، اس منصب پر اسے اللہ نے فائز کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ مطاع مطلق ہے، اس لیے کہ وہ جب اللہ کی طرف سے مامور ہے، معصوم عن الخطا ہے، امامت معصومہ کا تصور ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو پھر وہ مطاع مطلق بھی ہے۔ تو اب اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کسی ادارے کی ضرورت نہیں رہتی، بس وہ سب کچھ وہ امام صاحب خود ہی ہیں جنہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے نافذ کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سنی جو لوگ ہیں ان کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک فتویٰ بھی ہے اس موضوع پر کہ جس کسی نے کسی کو اللہ کا خلیفہ مانا اس نے شرک کیا۔ تو یعنی نبوت کی حد تک تو اللہ کی خلافت ہے، اس کے بعد اللہ کی خلافت نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی خلافت مسلمانوں کو منتقل ہوئی ہے، اور جو کوئی فرد خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ واضح کی ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو بھی اب نظام قائم ہوگا وہ سنی تصور خلافت عامہ پر مبنی ہوگا، نہ کہ شیعہ تصور امامت معصومہ پر۔ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کو باہم دیگر کسی طور پر بھی ملایا نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو چوتھی بات کی ہے وہ یہ کہ جب انقلاب آئے گا تو وہ بس اسی نہج پر آئے گا جس نہج پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، اور اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کوٹ کیا ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر ہوگی کہ جس طور پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پانچویں بات میں ڈاکٹر صاحب نے وہ چیزیں جو ہے وہ واضح کی ہیں کہ آخری دور میں اسلام کے غلبے کی جو بشارتیں احادیث میں آئی ہیں، اور جو اب بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید وہ دور بہت نزدیک آ لگا ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک تصور ہے، وہ یہ کہ یہ پوری دنیا میں تو آنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یکبارگی تو نہیں آ جائے گا، کہیں سے اس کا آغاز ہوگا۔ جیسے پہلے بھی پھیلا تھا تو مدینے سے اور پھر جزیرۃ العرب سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر وہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا کئی بر اعظموں تک جو ہے وہ محیط ہوتا چلا گیا۔ تو اسی طرح اب بھی جب اس کا آغاز ہوگا تو اس کی انتہا تو پوری دنیا پر ہوگی، لیکن یہ کہ آغاز تو کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک سوچ تو یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز جو ہے جزیرۃ العرب سے پہلے مشرق کے کسی ملک سے ہوگا، اور وہ ان کے ذہن میں یہ بات بہت ہی جو ہے راسخ رہی ہے، بہت عرصے تک رہی ہے اور آخری دم تک رہی ہے، وہ یہ کہ اس کا آغاز شاید اس خطے سے جس میں ہم آباد ہیں یہاں سے ہوگا۔ تو یہ کچھ تمہیدی باتیں کرنے کے بعد جو اصل بحث ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں پر جو ہے وہ مشتمل قرار دیا ہے، اور اس کو بلکہ یہ کہ یہ حصہ ایسا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب میں اپنی اصل گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس کو میں 3 مرحلوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات تو بالکل آغاز ہی میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے واقعات و حالات کے حوالوں سے اور ریفرنسز کے بغیر اصولی طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ انقلاب کسی بھی نوع کا ہو اس کے لیے 6 مراحل طے کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس نتیجے تک مجھے پہنچانے والا ذریعہ سیرت النبی ہی ہے، اور میں اس بات تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروضی مطالعے سے پہنچ پایا ہوں۔ تو جو 3 مرحلے ہوں گے ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو 6 مراحل ہیں کسی بھی انقلاب کے لیے تو وہ کیا ہیں، ان کا ایک خاکہ ہے، ایک بلیو پرنٹ ہے جو سامنے رکھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خاکہ بھی میں نے اخذ کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری بات یہ البتہ یہ ضرور ہے کہ سیرت مطہرہ کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے ان سے استقراء کے ذریعے سے، یعنی ان کی جزیات سے اصول وضع کرتے ہوئے انہیں خاص سے عام کر کے، یعنی وہ خاص واقعات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے سیرت کے واقعات ہیں تو انہیں اب جنرلائز کرنا ہے، خاص سے عام کر کے جو اصول و مبادی مستنبت ہوتے ہیں، ان جزیات سے جو اصول مستنبت ہوتے ہیں ان کی روشنی میں پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ انقلابی عمل کے مراحل، مدارج اور لوازم کیا ہیں۔ پھر دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ اس مستنبت خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے ہمیں سیرت مبارکہ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے۔
اور تیسری بات جو عملی اعتبار سے میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہوگی کہ ہمارے حالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید کے حالات میں بہرحال 1400 برس سے کچھ زیادہ ہی مدت کا فصل ہے، حالات میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے، انسان کے تمدنی اور عمرانی تصورات میں بہت کچھ ارتقاء ہوا ہے۔ پھر ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا انقلابی عمل ایک خالص مشرکانہ اور کافرانہ ماحول میں پایہ تکمیل کو پہنچا تھا، جبکہ ہمیں اسلامی انقلاب کے لیے جو کام کرنا ہے وہ مسلمانوں میں کرنا ہے، کافروں میں نہیں کرنا۔ لہٰذا ان حالات کی بنا پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو طریقہ کار ہمیں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ملتا ہے، آیا بعین ہی وہی ہوگا یا اس طریقہ کار میں ہمیں درپیش حالات کے فرق و تفاوت کی وجہ سے کہیں کہیں کچھ اجتہاد کرنا ہوگا۔ یہ ہے تیسری اہم ترین بات۔ تو گویا 3 جو مراحل ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے، ان میں سے پہلا مرحلہ ایک خاکہ پیش کرنے کا ہے، 6 مراحل جو انقلاب کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اس خاکے کے اندر سیرت النبی سے جو ہے وہ رنگ بھرا جائے گا، اور تیسرے مرحلے میں اگر کہیں کہیں کوئی تبدیلی کرنی ہوگی جسے ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد کا نام دیا ہے، تو جس سے بعض حضرات کے ذہنوں میں کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہوئی ہے، تو بہرحال وہ یہ ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں سیرت کے ان جو ہے وہ طریقوں سے اختلاف کرنا ہوگا یا تبدیلی کرنی ہوگی۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ کچھ کہیں کنفیوژن پیدا ہوا اجتہاد کے لفظ کی وجہ سے، تو وہ در حقیقت ڈاکٹر صاحب نے بات سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے، یہ وہ والا اجتہاد نہیں ہے جسے ہم فقہی اجتہاد کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا مطالعہ نہیں ہے، یہ سیرت النبی کا مطالعہ ہے۔ دیکھیے، سنت کا تعلق فقہ سے ہے، قانون سے ہے، ضابطے سے ہے، طور طریقوں سے ہے۔ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، اسی طرح روزے کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت داڑھی کون سی ہے، شادی کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فقہی تناظر رکھتی ہیں، اور اس میں کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو سنت ہے، تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ میں اس کے اندر آج کے حالات کی وجہ سے یہ تبدیلی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرا اجتہاد ہے جو اب نافذ ہونا چاہیے حالات کے جبر کی وجہ سے۔ تو سنت کے اندر تو کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جہاں سنت خاموش ہوگی وہاں پہ اجتہاد ہوگا، اور جہاں قرآن و سنت خاموش ہوں اجتہاد وہاں ہوتا ہے، جہاں قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہو وہاں پہ اجتہاد نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کہاں کہاں اجتہاد کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے بعض ذہنوں میں بات وہ مغالطے کی آ گئی ہے، تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ سنت کا نہیں ہے، یہ سیرت کا معاملہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ظاہر ہے اسلحہ استعمال کیا ہے، اور اس دور میں اسلحہ کیا تھا جی؟ تلواریں تھیں، تیر تھے۔ اور آج کے دور میں اسلحہ کیا ہے جی؟ بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں، جہاز ہیں۔ تو اب اسلحے میں فرق آ گیا ہے، اسلحہ وہاں بھی استعمال ہوا، اسلحہ یہاں بھی استعمال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں لڑائی میں، لڑائی وہاں بھی ہوئی تھی، لڑائی یہاں بھی ہوئی ہے، لڑائی کے طور طریقے بدل چکے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جناب میں تو سیرت والی لڑائی لڑوں گا، تو پھر لڑ لی اس نے لڑائی۔ تو یہ ہے وہ بات جس کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ در حقیقت سنت کا نہیں ہے، سیرت کا۔ یہ مغالطہ بڑے بڑوں کو لائق رہا ہے، اور تنظیم اسلامی کی تو خاص طور پہ بدنصیبی یہ رہی ہے کہ اس کے شعبہ تربیت میں فائز جو حضرات ہوتے تھے ان کو بھی یہ سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ منہج اصل میں یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اور اس کا تناظر کیا ہے۔ چنانچہ وہ باقاعدہ تربیت گاؤں میں بعض لوگ ایسی بات کر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو چھوڑی ہوئی شے ہے وہ سنت ہے، یہ سیرت کیا شے ہوتی ہے اور منہج کیا شے ہوتی ہے۔ باقاعدہ طنزاً جو ہے اس پر تیر چلائے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس چیز کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ انقلابی جد و جہد کے ساتھ ہے۔ عبادات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے چھوڑے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے اس میں اجتہاد کرنے کی بات کی ہے۔ یہ اجتہاد جو ہے وہ ایک عملی رہنمائی جو ہمیں ایک اسوہ حسنہ کی صورت میں ملی ہے، تو اس کے اندر ہے، سیرت کے معاملے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب نے جو انقلاب کے لیے جو 6 مراحل یا اس کے 6 پہلو بیان کیے ہیں، 6 ناگزیر ضروریات ہیں کہ جس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انیویٹیبل ہیں،
وہ 6 چیزیں اگر ان میں سے کوئی مسنگ ہوگی تو وہ جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا، تبدیلی ہوگی، اسے آپ انقلاب نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو بہرحال اس بحث کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے اس سے کیا ہے کہ اب آئیے ابتدائی بات کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انقلاب کسی بھی نوع کا ہو، اس کے 6 مراحل سے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ کسی بھی نوع کا ہو کا مطلب یہ ہے کہ روحانی ہو یا دنیاوی ہو، مادی ہو۔ جیسے انقلاب فرانس ہے، ہم اسے مادی انقلاب ہی کہیں گے۔ انقلاب روس ہے، ہم اسے مادی انقلاب کہیں گے۔ انقلاب ایران ہے تو ہم اسے مادی انقلاب نہیں کہیں گے۔ اور عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لائے تو اسے بھی ہم مادی انقلاب نہیں کہیں گے، وہ روحانی انقلاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لایا۔ ایران کو آپ میپ کر دیجئے، اس کے بارے میں تو خیر ڈاکٹر صاحب کی رائے تو یہ تھی کہ وہ انقلاب ہے بھی نہیں۔ تو ان 3 انقلابوں کو دیکھیں تو 2 انقلاب وہ ہیں جو مادی ہیں اور 1 انقلاب وہ ہے جو روحانی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، یعنی وہ اس کی نوعیت روحانی ہو یا مادی ہو، اس کے لیے 6 مراحل طے کرنا ناگزیر ہے۔ تفہیم اور ابلاغ کے لیے، سمجھانے کے لیے اور بات آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے ان 6 مراحل کو 3 مرحلوں کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ 2 حصے بنا لیتے ہیں اس انقلاب کے، تو 3 حصے، 3 جو ہے وہ مرحلے ایک حصے میں آ جائیں گے اور 3 مرحلے دوسرے حصے میں آ جائیں گے۔ اب اس تقسیم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، چونکہ میری گفتگو میں اس کا بار بار حوالہ آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ موجودہ دور میں انسانی زندگی کو عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، جسے آج کا ریلیجن کہتے ہیں، اور آج ہمارے دور میں آ کے بات اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ ایک بات تھی جو سابق امریکی صدر بش نے کہی تھی کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل اسلام کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو دنیا میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ریلیجن ہے اس کو آزادی حاصل ہوگی۔ تو ریلیجن ترجمہ ہے اصل میں مذہب کا، اور یا ریلیجن کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے یا مذہب کا ترجمہ ریلیجن کہہ لیجئے۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 3 امور پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بھی انسان ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ ایک خدا کو مانتا ہے، 3 خداؤں کو مانتا ہے، لاتعداد خداؤں کو مانتا ہے، یا کسی کو بھی نہیں مانتا، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ریاست مداخلت کا نہیں کرے گی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، اور یہ مذہبی معاملہ ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کے جو عبادت کے طور طریقے ہیں، ورشپ کی جو اس کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی اس کا ذاتی، نماز کیسے پڑھتا ہے، روزہ کیسے رکھتا ہے، یا یہ کہ عبادات کرنے کے اس کے کیا طور طریقے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کا اپنا ورشپ ریچولز جو ہے نا اس میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ اور تیسری شے یہ کہ جیسے جو ہر شخص کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں، مثلا وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، پھر مرتا ہے تو اسے کہیں جو ہے باڈی اس کی کہیں ٹھکانے لگائی جاتی ہے، تو اس کے بھی طریقے مختلف مذاہب میں آپ کو معلوم ہے مختلف ہیں۔ کوئی جو ہے وہ جلاتے ہیں، کوئی تجہیز و تکفین و تدفین کرتے ہیں، کوئی کھڑا گاڑتے ہیں، کوئی درختوں پہ لٹکاتے ہیں، تو یہ سب کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں یہ مذہبی دائرہ ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ جو ریلیجیس جو ہے نا سفیر ہے، اس کے اندر ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ ہر فرد آزاد ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے، جو چاہے مراسم عبودیت بجا لائے، اور جو چاہے یہ سماجی رسومات جس طرح چاہے انجام دے، تو اس میں ریاست کی مداخلت نہیں ہوگی۔ اور 3 جو ہیں زندگی کے شعبے یا یہ کہہ لیجئے اجتماعی گوشے، تو اس میں سیاسی نظام ہے اور معاشی نظام ہے اور سماجی نظام ہے، اس میں کسی مذہب کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ جو سیکولر ورلڈ ہے اس میں اسلام کو بطور ریلیجن ریکگنائز کیا گیا ہے، تو گویا اس کا یہ حق تو مانا گیا ہے کہ آپ مسجد بنائیں، یہ حق مانا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر آذانیں کہیں، یہ حق مانا گیا ہے آپ روزے رکھیں، یہ حق مانا جاتا ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اپنے مردے دفنائیں، اپنی جو بھی شادی بیاہ کریں، یہ حق آپ کا مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ریلیجن کا کام کدھر سے آ گیا کہ وہ معیشت کے معاملات میں آ کے مداخلت کرے یا سیاست کے معاملات میں مداخلت کرے، یا یہ کہ جو ہمارے سوشل ویلیوز ہیں ان کے اندر آ کے جو ہے نا حرف زنی کرے۔
تو اس اسلام کو ہم نہیں مانتے، یہ بش صاحب کا کہنا تھا۔ تو اب یہ گویا یعنی جو ریلیجن کا کانسیپٹ ہے وہ مذہب کے دائرے کی حد تک محدود ہے۔ اب اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اسی دائرے کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ تو اجتماعی گوشے کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے، اس لیے وہ کانفلکٹ آتا ہے۔ اچھا، یہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ایک پورا ایک موضوع بنا کے انہوں نے تقریر بھی کی تھی، وہ کتابچے کی صورت میں بھی آئی تھی۔ وہ یہ تھا کہ دین و مذہب کا فرق۔ بعد میں اس میں ایک سلائٹ چینج لائی گئی کہ دین کا ہماگیر تصور۔ تو اب اس کے لیے جو دلیل دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ دیکھیں، جب ہمارے اپنے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور دلیل صحیح ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ مذہب حنفی ہے، مذہب شافعی ہے، مذہب مالکی ہے، مذہب حنبلی ہے، تو اس مذہب کے اندر تو وہ معاشی میدان کی رہنمائی بھی ہے، سیاسی میدان کی رہنمائی بھی ہے۔ تو یہ جب ہم مذہب اور دین کا فرق کہتے ہیں تو یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے علماء کے اندر۔ بات صحیح ہے، بالکل یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے علماء کے اندر۔ اور پھر دوسری بات ذرا اور بھی اس میں مسالہ لگا کے یہ کہی گئی کہ ایک ایسی بات ہے، اس سے ملتی جلتی بات جو ہے نا وہ غلام احمد پرویز نے بھی کی تھی، تو یہ بات ہمیں غلام احمد پرویز سے جوڑ دیتی ہے۔ تو بہرحال اس کا میں غلام احمد پرویز کے حوالے سے تو اتنی بات کہوں گا کہ وہ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، تو کیا وہ جو اس نے کوئی بھی اچھی بات کی ہو تو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ غلام احمد پرویز نے کی ہے؟ یہ تو اچھائی برائی چھانٹنی پڑتی ہے، اچھائیاں لینی پڑتی ہیں، برائیاں چھوڑنی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، آڈینس کون ہے، آپ کس کو خطاب کر رہے ہیں، کس کو بات سمجھا رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ موضوع بناتے ہیں دین و مذہب کا فرق، تو آپ علماء کو مخاطب نہیں کر رہے، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، آپ کے مخاطب وہ نہیں ہیں، نہ ہی جو آپ کا دینی طالب علم ہے وہ مخاطب ہیں، ان کو پتہ ہے ان باتوں کا۔ آپ کا مخاطب وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں مذہب کا تصور وہ پایا جاتا ہے جو ان کو سکھایا گیا ہے، جہاں مذہب بمعنی ریلیجن کے ہے، مذہب بمعنی دین کے نہیں ہے۔ تو اب ان کو جب آپ مخاطب کر کے سمجھاتے ہیں تو جو چیز وہ جانتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر سمجھاتے ہیں، یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف ان کو سفر کرواتے ہیں۔ تو جو انہیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن معلوم ہے، تو انہیں بتاتے ہیں یہ جو اسلام ہے یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ دین ہے، اور یہ فرق ہے دنیا میں جو مذہب کا تصور پایا جاتا ہے اس میں اور جو دین کا تصور ہے اس میں۔ یوں کر کے آپ بات ان کو سمجھاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں علماء کو مغالطے پیدا ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے، تو اب آپ کا کام ہے کہ جا کے ان کو سمجھائیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے ملیں، جو ڈاکٹر صاحب نے مختلف مواقع پہ یہ باتیں کی بھی ہیں۔ تو چونکہ آپ کی اصل آڈینس جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے آپ کو دین کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے مخاطب یا آپ نے وہی کام کرنا تھا جو علماء نے کرنا ہے، تو پھر آپ کو علیحدہ جماعت بنانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، پھر علیحدہ جو ہے آپ کی چودراہٹ کی کوئی بنیاد ہی باقی نہیں رہتی۔ تو آپ نے آڈینس اپنی وہ رکھی ہے جو آپ کے خیال کے مطابق علماء جس کو مخاطب نہیں کر پاتے، تو آپ ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں جو علماء اپنی ٹرمینالوجی کی وجہ سے نہیں سمجھا سکتے۔ اب آپ کے اس نئے انداز سے سمجھانے کی وجہ سے علماء کو اگر مغالطے لائق ہوتے ہیں تو جا کے آپ ان کے مغالطے دور کریں کہ ہم نے بات تو وہی کی ہے جو آپ کرتے ہیں، صرف اصطلاحات بدلی ہیں۔ تو بہرحال یہ تین گوشے جو ہیں وہ انفرادی زندگی کے اور تین گوشے اجتماعی زندگی کے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی یہ ایک مثال دی ہے، جیسے یہ 6 گوشے ہیں تو اسی طرح انقلاب کے بھی 6 مراحل ہیں۔ یعنی یہ مثال اس چیز کی نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح کے ہیں، بلکہ مثال اس طرح کی ہے جیسے یہ 6 نمبر ہیں ویسے وہ بھی 6 نمبر ہیں۔ اسی طریقے سے انقلابی عمل کے مراحل کو بھی اپنے ذہنوں میں 3 × 3 = 6 کے ہندسے کے حوالے سے مستحضر کر لیجئے۔ یہ یاد رکھنے کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ اب ان 6 میں سے جو پہلا ہے اور سب سے اہم ہے وہ ہے انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت۔ کہتے پہلا، اب یہاں یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے بات، یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو مرحلے کے طور پر بیان کیا ہے، اگرچہ کہ یہ ایک مرحلہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مرحلہ کہا ہے، وگرنہ یہ کہ جو ہی نظریہ ہے اس کی اشاعت ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں دوسرے مراحل بھی ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم بیان کرنے میں تو ان کو علیحدہ علیحدہ مرحلے بیان کریں گے، البتہ ان کا آغاز بیک وقت ہو جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ یعنی آئیڈیالوجی، خیال، کوئی انقلابی فکر، کوئی انقلابی فلسفہ ہو اور اس کی نشر و اشاعت ہو۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ صرف خیال نہ ہو، انقلابی خیال ہو، صرف نظریہ نہ ہو، انقلابی نظریہ ہو، صرف فکر نہ ہو، انقلابی فکر ہو،
صرف فلسفہ نہ ہو، انقلابی فلسفہ ہو۔ اس کے بغیر انقلاب کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ ایک خیال، ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، ایک فلسفہ جو انقلابی ہو۔ اب وہ انقلابی کب ہوگا، اس میں کیا چیز شامل ہوگی تو انقلابی ہو جائے گا، یہ آگے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، محض خیال، محض فلسفہ، محض فکر، محض سوچ، محض نظریہ نہ، بلکہ انقلابی نظریہ، انقلابی فکر، انقلابی سوچ، انقلابی فلسفہ ہو۔ اچھا، صرف ہو تو کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کی اشاعت بھی ہو، آپ اسے بیان بھی کریں، آپ کو شرم نہ آئے اسے بیان کرتے ہوئے، آپ اس کو کہتے ہوئے جھجکے نہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی جو 10 منٹ بیان کر کے آپ نے سمجھا کہ آج رضا الہی حاصل ہو گئی ہے، باقی 23 گھنٹے 50 منٹ میں اور دنیا کے چکر چلا سکتا ہوں، زکوٰۃ ہی نکالنی ہے نا۔ یہ نہیں، وہ نظریہ آپ پر سوار ہو بھوت بن کر، آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات چیت کرتے ہر جگہ آپ اسی نظریے کا جو ہے وہ پرچار کر رہے ہوں، یعنی وہ آپ پہ سوار ہو جائے، اس کی نشر و اشاعت ہو۔ ظاہر بات ہے کہ انقلاب آتا ہے کسی انقلابی نظریے کی بنیاد پر۔ اس کا نقطہ آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نظریے کی نشر و اشاعت کی جائے، اسے پھیلایا جائے، اس کو بیان کرنے میں شرم نہ آتی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اسے پھیلایا جائے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور لوگوں کو اس نظریے کی افادیت کا دلائل سے قائل بنایا جائے۔ یعنی اس کے لیے آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی جو بھی کمٹمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہو، اور آپ کا جو ہے گویا وہ ایک آپ کے اوپر چھایا ہوا ہو۔ وہ اس میں نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ ان 3 گوشوں میں سے کسی ایک سے لازماً متعلق ہونا چاہیے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ دل کے اوپر لکھ لینے کی بات ہے، یہ ذہن کے اوپر چھا جانے والی بات ہے۔ اس کے بغیر بات آگے نہیں چلے گی۔ نیکی کے کام بہت سے ہیں، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، نیکی کا کام ہے۔ آپ نے لوگوں کا کلمہ درست کیا تو نیکی کا کام ہے۔ اس سے آپ کو ایک اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا کہ ایک آدمی جسے کلمہ نہیں آتا تھا، آپ نے اسے کلمہ سکھا دیا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو اور بھلائی، اچھائی، خوبی کی کوئی بات بتائی ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، ابھی آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اس دوران، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ ان میں سے کون سا نیکی کا کام نہیں ہے؟ لیکن آپ سوچیں، آپ اگر انقلاب لانے کے لیے چلے ہیں تو نیکی کے یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، غریب تو پیدا کرتا رہے گا یہ نظام، آپ غریبوں کی مدد کرتے رہیے۔ آپ نے جو ہے وہ جھولے لگا دیے ہیں جو ان بچوں کے لیے جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے، تو یہ معاشرہ ویسے بچے پیدا کرتے رہے گا، آپ جھولے لگاتے رہیے، مزید لگاتے رہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس گند کو بالکل بند کرنا ہے، آپ نے انقلاب لانا ہے، آپ نے یہ جو ہے امارت اور غربت کے یہ تصورات مٹانے ہیں، اور آپ نے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے اصولوں پر ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو پھر آپ کو انقلاب لانا ہوگا۔ پھر نیکی کی بات نہیں ہے، نیکیاں بہت ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، قرات سیکھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، آپ جو ہے عربی پڑھا دیجئے، ترجمہ پڑھا دیجئے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ لیکن اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو جو جماعت یا جو نظریہ آپ نے پیش کیا ہے، وہ جو تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہ تبدیلی انسانی زندگی کے ان اجتماعی گوشوں میں ہو۔ یہ انفرادی تبدیلی کو تبدیلی یا انقلاب نہیں مانا جائے گا۔ تو لازماً متعلق ہونا چاہیے جو اجتماعی زندگی کے ہیں۔ انقلاب جب ہی آئے گا اگر مذہبی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، عقائد کی تصحیح ہو رہی ہے، بدعات ختم کی جا رہی ہیں، اور جو غلط نظریات ہیں، کچھ شرک کی علائش ہے تو اس کو مٹایا جا رہا ہے، عبادات کی ادائیگی کی ترغیب و تشویق ہو رہی ہے، اور اس میں آپ تہجد بھی شامل کر لیجئے، نوافل بھی شامل کر لیجئے، اور جو بھی ذکر و اذکار بھی شامل کر لیجئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی ترویج ہو رہی ہے، یعنی ان کو رواج دیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ ہے مذہبی کام، یا بالفاظ دیگر روحانیت اور اخلاقی اصلاح کے کام۔ اب آپ سمجھ لیجئے، روحانیت، اخلاقی اصلاح، یعنی وہ جو ایک فرد کو جو ہے کوچا جا رہا ہے، مانجا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ خوب صفائیاں اس کی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے اصلاح کا کام ہے، یہ انقلاب کا کام نہیں ہے۔ تو اصلاح کا کام آپ سے بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کا شوق بھی اگر اصلاح کرنا ہے کہ ان کے ساتھ شامل کو کیجئے۔ آپ کا تو اگر آپ کو اپنی چودراہٹ جمانے کا شوق نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، بھلے لوگ ہیں
اور کئی کئی طریقوں کے اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، مختلف طور طریقوں پر لوگ اصلاح کے کام کر رہے ہیں، رفع عامہ کے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، تو کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کو علیحدہ اپنی ہٹی جو ہے جمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انقلاب کے کام نہیں ہیں، یہ اخلاقی اصلاح کے کام ہیں، یہ روحانیت کے کام ہیں، یہ مذہبی کام ہیں. لیکن انقلابی عمل کا آغاز تو کسی ایسے نظریے کی بنیاد پر ہوگا جس کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی سے ہو. اس لیے کہ انقلاب کا در حقیقت محل، مقام اور میدان اجتماعی زندگی کا دائرہ ہے. انقلاب اجتماعی زندگی میں تبدیلی ہو تو اسے انقلاب کہتے ہیں. پوری ریاست سلطنت روما وہ شرک چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لے تو اسے انقلاب کوئی نہیں کہتا. اور اس کو اگر مزید آپ نے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے، آج کل ویسے ایک خطرے کے طور پر بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اسلام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے دشمن یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کی، اور جو بچے پیدا کرنے کی شرح زیادہ ہے، تو پتہ نہیں فرانس میں فلانی سن تک جو ہے وہ مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے. ہندوستان والے بھی کوئی ایسا خوف محسوس کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فرض کریں پوری دنیا میں مسلمان اکثریت میں ہو جاتے ہیں، اور فرانس بھی مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، کینیڈا بھی مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، امریکہ بھی ہو جائے، برطانیہ بھی ہو جائے، ہندوستان بھی سارا مسلمانوں کا ہو جائے، انقلاب نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں قائم ہوگا. یہ فرق پڑے گا کہ بھئی 58 مسلمانوں کے ملک تھے، اور اب جو ہے نا وہ ساری دنیا مسلمانوں کے ملک ہو گئے ہیں، لیکن نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ ظلم ختم ہوگا، نہ یہ جو حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں گے، نہ شراب ختم ہوگی، نہ جوئے خانے ختم ہوں گے. یہ سب اسلامائز ہو جائے گا. جیسے بینک اسلامی ہو گئے ہیں، اور جیسے جو ہے وہ نکاح مسیار ہو گیا ہے، تو اسی طرح یہ ساری برائیاں اسلامائز ہو جائیں گی. بس یہ فرق پڑے گا، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکل آئیں گے، اور نئے سے نئے ہمیں جو ہے نا وہ جو بھی یہ طریقے سکھائیں گے ان کو جو ہے نئے عہدے بھی مل جائیں گے، نئے مرتبے بھی مل جائیں گے، نئے مقامات بھی ان کے لیے، اور نئی سے نئی جو ہے وہ مقام جو ہے جگہیں بھی اور خطابات بھی ان کو مل جائیں گے. لیکن یہ کہ انقلاب نہیں آئے گا. وہ تو تب آئے گا کہ کسی ملک کے معاشرتی، سیاسی، سماجی نظام میں وہ تبدیلی لائی جائے جو اسلامی انقلاب کے لیے مطلوب ہے. لہذا یہ بات یہاں نوٹ کر لیں کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر جو انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں ایک انقلابی نظریے کو سامنے رکھتا ہو، اور وہاں جو نظام قائم ہے اس کی جڑوں پر وہ تیشہ بن کر گرتا ہو، تو انقلابی عمل کا آغاز ہوگا. آپ کی دعوت ہی ایسی جو ہے وہ بلاخیز ہو، قیامت خیز ہو، اس کے اندر گویا وہ بات کہنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ نظام دڑام سے گر رہا ہو، تو پھر جا کے انقلابی عمل کا آغاز ہوتا ہے. وگرنہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی واہ کیا آپ نے جناب بیان کیا ہے، اور کتنا عمدہ درس دیا ہے، اور کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھول جھڑتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے، تو پھر آپ کے پیچھے ٹی وی چینلز ہوں گے، کبھی ایک کبھی دوسرا. لیکن ذرا آپ انقلابی بات تو کر کے دیکھیں کہ جو اس ایگزسٹنگ سسٹم پر تیشہ بن کے گرتی ہو، تو پھر دیکھیے آپ کیسے راندہ درگاہ ہوتے ہیں. اور تو پھر تو بڑے بڑے مذہبی اکابر بھی جو ہیں آپ کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو دوسری صورت میں آپ کو جو ہے وہ سر پہ بٹھایا جائے گا. کتنے لوگ ہیں مذہبی کہ جن کے بیانات لوگ جھوم جھوم کے سنتے ہیں، اور کوئی واعظ کہنے والے ہیں، کوئی درس قرآن دینے والے ہیں، بیانات ان کے جھوم جھوم کے سنے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسی وقت تک ہیں جب تک کہ وہ انقلابی نظریے کا پرچار نہیں کریں گے. تو یہ بنیادی فرق ہے. اچھا، اس چیز کو جو ڈاکٹر صاحب آپ عام گفتگو میں جو بیان کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات جو ڈاکٹر صاحب سے متعلق ہیں، ظاہر ہے ہمارے اصل مخاطب بھی زیادہ تر وہی ہیں، یا یہ کہ جو بھی تحریک اسلامی سے متعلق ہیں. تو جب ڈاکٹر صاحب اپنی پوری فکر کا ایک خلاصہ یا لب لباب پیش کرتے تھے، تو یہ بات کہتے تھے کہ اقامت دین فرض عین ہے. یہ اسی طرح سے ہو سکے گی جس طرح سے، یعنی دین قائم اسی طرح ہو سکے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی جو یہ منہج ہم پڑھ رہے ہیں. تیسری بات کہتے تھے اس کے لیے ایک منظم جماعت درکار ہے جس میں شامل ہونا ضروری ہے. پھر اس جماعت کی خصوصیات بیان کرتے تھے. اس جماعت کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ڈکلیئرڈ ایم اقامت دین ہو. جو ڈکلیئرڈ ایم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اس کے ہر فرد کی پہچان یہ ہو کہ یہ اقامت دین کرنا چاہتے ہیں.
اس کے اوپر کوئی ملمہ نہیں چڑھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں پڑا ہونا چاہیے اس طرح کا کہ یہ تو بڑا جو ہے نا وہ قوال ہے، یا یہ تو بڑا واعظ ہے، یہ بڑا مدرس ہے، یہ بڑا جو ہے نا وہ پھول جھڑنے والا ہے. یہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ معلوم ہو پہلے درجے ہی میں کہ یہ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہچان ہی یہ ہو. اس کی یہ پہچان ہوگی تو اس کی جماعت کی وہ پہچان ہوگی کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے. تو اس کا ڈکلیئرڈ ہے، اعلانیہ. یہ نہیں کہ اس کی کوئی دعوت خفیہ ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو لاہور کا پتہ دکھا کے تو لے کے کوئٹہ جانا چاہتی ہو، بلکہ یہ کہ وہ پہلے ہی دن بتا رہی ہو کہ ہم نے کوئٹہ جانا ہے، جس نے ہمارے ساتھ وہ چلے جو کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہو. تو یہ اس کا ڈکلیئرڈ ایم. باقی میں صرف اس وقت اس کی وہ پہلی خصوصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اب آئیں جی دوسرا مرحلہ انقلابی جماعت کی تشکیل و تنظیم ہے. یعنی پہلا مرحلہ ہے نظریہ اور اس کا اشاعت. اب آپ نے اس نظریے کی جب اشاعت کی بیان کیا، بار بار کیا، آپ کا اٹھتے بیٹھتے وظیفہ ہی اس نظریے کی اشاعت ہے، تو اب ایک آپ کے دوستوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے جو بھی کولیگز ہیں ان میں ایک خود بخود جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈویژن ہونا شروع ہو جائے گی، پولرائزیشن شروع ہو جائے گی. کچھ آپ کے حامی بنیں گے، کچھ آپ کے مخالفین بنیں گے. جو آپ کے حامی بنیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، جو مخالف ہوں گے وہ آپ کے خلاف ہر جگہ پہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو آپ سے جڑنے چلے ہیں، جو آپ سے جڑتے چلے گئے، یہ ہیں جو آپ کے ساتھ منظم ہوتے چلے گئے. یہ گویا تنظیم کا آغاز ہو گیا. آپ کی دعوت دیتے ہی آپ کی جماعت بننے کے عمل کا آغاز ہو گیا. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس انقلابی نظریے کو ذہناً قبول کر لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، حق ہے، ظاہر ہے آپ دلائل دیں گے، بات منوائیں گے، سمجھائیں گے، تو آپ ان کو منظم کیا جائے، ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے. اور یہ بات جان لیجئے کہ اس جماعت کے لیے دو چیزیں لازمی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کے کیڈرز، اس کی درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز جو لازمی ہوگی وہ یہ کہ پہلی بات یہ کہ اس کی درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہیے. پرانے نظام کے تحت لوگوں کو جو درجہ بندی ہے، اگر وہی درجہ بندی اس جماعت کے اندر ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب ہیں، وہ جو ہے وہ پہلے نظام کے اندر انہوں نے 60 سال کی عمر تک نوکری کی ہے. اب اس میں انہوں نے کوئی مقام بنایا ہے تو ظاہر ہے اس کا سارا گند انہوں نے غیر شعوری طور پر قبول کیا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے. انسانی فطرت ایسے گند کو، اگر یہ نظام ظالمانہ ہے، اگر یہ نظام باطل ہے، اگر یہ نظام فرسودہ ہے، تو یہ خلاف فطرت ہے. جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ فطرت اس نظام سے اباہ کرے گی. اب ایک آدمی اس نظام کا حصہ بنا ہے تو وہ اپنی فطرت کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا، اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا، لیکن یہ تزکیہ اللہ نہیں ہوگا، یہ تزکیہ الباطل ہوگا. اور اس نے 60 سال کی عمر تک اپنی اس فطرت کو دبا کے رکھا ہے تو وہ مسخ نہیں ہو جائے گی، وہ دب نہیں جائے گی، وہ پرورٹ نہیں ہو جائے گی، وہ اس کی صلاحیت جو ہے کند نہیں ہو جائے گی. تو وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یہ نظام اپنے اندر ڈھال لیتا ہے. اب اس میں چاپلوسی آ جائے گی. ظاہر ہے یہاں پہ اس نظام کے اندر چاپلوسی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ہے خوشامد کرنا آ جائے گا. اب اس کے اندر وہ ساری برائیاں آ جائیں گی جو اس نظام کا خاصہ ہیں. 60 سال ان برائیوں کے ساتھ اس نے گزارا کیا ہے. اب وہ 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہوا، اس کو کہیں کوئی کام نہیں تھا، گھر والے بھی اس کو کوئی اتنی لفٹ نہیں کرا رہے تھے. چودراہٹ کا مادہ اس کے اندر 60 سالوں میں اس نظام نے پیدا کر دیا. اور اب وہ ویسے بھی اب اسے مرنا بھی ہے، کوئی تھوڑا بہت خیال بھی ہے، تو اب اسے ایک جو ہے وہ دینی جماعت کا کلب مل گیا جہاں پہ وہ اب ریٹائرمنٹ کی عمر گزارنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ وہ کوئی بڑے صاحب تھے، وہ کس طرح کے صاحب تھے، جیسے بھی جو بھی صاحب تھے، آپ نے یہاں بھی آپ کے ان کو صاحب بنا دیا. کسی اسرے کے نقیب لگ گئے، کسی تنظیم کے امیر بن گئے، وہ ناظم اعلیٰ ہو گئے یا کچھ بلا بن گئے. تو اب یہ جو صاحب ہیں جو پہلے نظام کے اندر جو ان کی پوزیشن تھی وہی پوزیشن لا کے آپ نے انہیں یہاں پہ دے دی، تو یہ انقلابی جماعت نہیں ہے. صرف اتنے سے فرق سے بھی وہ انقلابی نہیں رہے گی. اب پہلی بات یہی بتائی ہے کہ اس کے کیڈرز کی درجہ بندی بالکل نہیں ہونی چاہیے. پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے، جو وہاں برگیڈیئر صاحب ہیں، جو وہاں پہ حضرت علامہ مولانا صاحب ہیں، جو وہاں پہ مفتی اعظم صاحب ہیں، جو پہلے نظام کے اندر کسی جو ہے چودراہٹ پر فائز ہیں، تو چونکہ وہ چودھری صاحب ہیں،
چونکہ وہ فن خان صاحب ہیں، چونکہ وہ بہت بڑے افسر رہے ہیں، لہذا یہاں پہ بھی ان کو وہ شان ملنی چاہیے، تو یہ پھر انقلابی جماعت نہیں ہے۔ اگر وہی درجہ بندی اس جماعت کے اندر ہو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی، یہاں تو بالکل نئی درجہ بندی ہوگی۔ کون کس قدر گہری وابستگی یعنی کمٹمنٹ اس انقلابی نظریے سے رکھتا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ انقلابی نظریہ کون سا ہوگا؟ جو سیاسی، معاشی، سماجی سطح پر تبدیلی لانا چاہتا ہو۔ وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ مثلا فرض کریں معاشی سطح پر وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم ختم کرنا چاہتا ہو اور اس کی جگہ پہ ایک عدل، ایک انصاف لے کے آنا چاہتا ہو، وہ غریبوں کا ہمدرد بن کے جو ہے ایک نظام معیشت جو ہے وہ استوار کرنا چاہتا ہو، یا سیاسی سطح پر وہ جو ہے وہ جو بھی یہ مختلف ہتھ کنڈے ہیں جو اس وقت جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں بازاری ہتھ کنڈے، وہ ان کا مخالف ہو، تو اب کیسے ممکن ہے کہ اس سیاست کے گند میں وہ آج بھی دلچسپی رکھتا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ آج جو بندہ کھڑا ہے کسی الیکشن میں وہ اس کا حمایتی بنے، یا اس کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے لوگوں کو قائل کرے، یا یہ کہ وہ کسی سے امیدیں لگائے کہ اس سیاسی نظام کے اندر سے جو ہے وہ کوئی بہتری بھی آ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ کمیٹڈ نہیں ہے اپنے نظریے کے ساتھ۔ اگر وہ اسی استحصالی نظام کے اندر جتا رہا ہے اور اب بھی اس کی خدمت کر رہا ہے، سروسز میں ہے، تو وہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس نظریے کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے اس نظریے کے ساتھ۔ ہاں، اس نظریے کو وہ محبت کرتا ہے، اس نظریے کو اچھا سمجھتا ہے، اس نظریے کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے۔ کمٹمنٹ کا تعلق تو یہ ہے کہ پھر نخلا و نترکو من یفجرک، کہ جو شے آپ کو پسند نہیں ہے اور جو آپ کو پسند ہے اس کی طرف آپ ہجرت کریں اس ناپسندیدہ شے کو چھوڑ کر، اور یہ اختیاری ہوگی، یہ کوئی نظم کا تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو امیر حکم نہیں دے گا اس کا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اندر وہ نظریہ کتنا گہرا اتر گیا ہے۔ تو اب یہ کس شے کے تقابل میں لایا ہے کہ جو آپ نے اپنی جماعت کی درجہ بندی کرنی ہے وہ درجہ بندی اس اصول پر نہیں کرنی ہے کہ سابقہ نظام کے اندر لوگوں کی حیثیتیں اور سٹیٹس اور سماجی مرتبہ کیا تھا، بلکہ اس بنیاد پر کرنی ہے کہ انہوں نے اس نظریے کے ساتھ کتنی وابستگی کا اظہار کیا ہے، ان کا کمٹمنٹ کا لیول کیا ہے، کتنا اس کے لیے وہ ایثار کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہوگا اس نظریے کے لیے کہ کون ہے جس نے اس انقلابی نظریے کے لیے قربانی دے چکا ہے اور کتنی مزید دینے کو تیار ہے۔ جس نے جتنی پیش قدمی کی ہے اتنا ہی وہ آگے چلا جائے گا، چاہے سابقہ نظام میں وہ شودروں اور اچھوتوں میں شمار ہوتا ہو اور سب سے گھٹیا اور نیچ سمجھا جاتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر اس نے اس انقلابی نظریے کو خلوص اور اخلاص اور گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی مکمل ذہنی اور عملی وابستگی یعنی کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے، تو وہ پیدائشی برہمنوں سے توقیر، تکریم اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کہیں آگے نکل جائے گا۔ اگر یہ بات نہیں ہو رہی تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ تمام اقدار برقرار ہیں جو سابقہ نظام کے اندر تھیں، لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ نئے کیڈرز یعنی نئی درجہ بندی کے ساتھ نئی پارٹی۔ اب یہ سمجھیے اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب ایران کے انقلاب کو انقلاب نہیں مانتے تھے کہ وہاں جو سابقہ علماء جو منصبدار تھے، ایک پرانی جماعت موجود تھی، وہ جماعت نظام کے اوپر غالب قبضہ کر کے بیٹھ گئی، تو اسے وہ کو کہتے تھے کہ ایک جو وہاں کے علماء کا ایک گروپ تھا جس نے وہاں وہ جو پہلے سے موجود تھا اس نے قبضہ کر لیا، جبکہ انقلاب کا لازمہ یہ ہے ایک نئی جماعت بنے، اس جماعت کے اندر جو لوگ ہوں ان کی نئی درجہ بندی ہو، وہ پرانے مناصب کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اس نئے نظریے کے ساتھ ان کی وابستگی کی بنیاد پر، ان کی کمٹمنٹ کی بنیاد پر، ان کی ڈیووشن کی بنیاد پر، ان کے جو ایثار اور قربانی کی بنیاد پر وہ ایک نئی جو ہے درجہ بندی ہو۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسری چیز یہ کہ اس پارٹی کا اگر نظم، ڈسپلن فوج والا نہ ہو تو یہ پارٹی انقلاب نہیں لا سکتی۔ کوئی ڈھیلی ڈالی ایسوسیشن، کوئی انجمن ٹائپ کی شے، کوئی چار آنے کی ممبری والی جماعت، کوئی ایسی حیت اجتماعیہ انقلاب نہیں لا سکتی۔ ہر اجتماعی کام کی نوعیت اور مقصد کے اعتبار سے اسی نوع کی انجمن یا ادارے یا جماعت کی ضرورت ہے۔ کوئی اصلاحی کام کرنا چاہتا ہے تو انجمن بنا لیجئے،
کوئی تعلیمی کام کرنا ہے تو کوئی ادارہ قائم کر لیجئے، مذہبی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کوئی جمعیت بنا لیجئے، انتخابی سیاست کا کام کرنا ہے تو ممبری کی کوئی فیس مقرر کر کے بڑے پیمانے پر اپنے ہم خیال افراد کی ممبر سازی کر لیجئے اور ایک سیاسی جماعت بنا لیجئے۔ لیکن اگر انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے ایسی پارٹی درکار ہوگی جس کے ایک تو کیڈرز بالکل نئے ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اس طرح مربوط اور منظم ہو کر اس کا ڈسپلن اس طرح مربوط و منظم ہو کہ اس کا ڈسپلن فوج والا ڈسپلن ہو کہ جو حکم ملے مانا جائے۔ یہ نہیں ہوگا تو انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایک جمے ہوئے نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ ٹکراؤ کا مرحلہ ہے، اس میں ڈھیلی ڈالی انجمن ٹائپ ایسوسیشن کام نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو ہم نے دوسرا مرحلہ سمجھا ہے وہ ایک منظم جماعت، ایک انقلابی جماعت، یعنی کون سی جماعت کو آپ انقلابی کہہ سکتے ہیں اور کون سی جماعت محض جماعت ہے۔ تو وہ جماعت انقلابی ہوگی، یعنی پہلی بات یہ کہ اس کا نظریہ انقلابی ہو، یعنی وہ پرانے نظام پر تیشہ بن کر گرتا ہو، اس کا سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام اس پر تیشہ بن کر گرتا ہو اور اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام کھڑا کرنا چاہتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پارٹی کے ممبر بنے وہ اس نظریے کے ساتھ، یعنی وہ جو نئے نظام کو جس کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں، اس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں کہ وہ پرانے نظام کو ایک برائی کے طور پر دیکھتے ہوں، وہ ان کے دل کو انتہائی ناپسندیدہ کریہ محسوس ہوتا ہو، جیسے عام مسلمان سور کے ساتھ اور خنزیر کے ساتھ کراہت محسوس کرتے ہیں، ایسی کراہت اس بدبودار نظام سے انہیں آنی چاہیے۔ تو یہ اس کی درجہ بندی میں سمجھ لیجئے کہ یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے، عہدے دیے جائیں، ذمہ داریاں دی جائیں اور لیڈرشپ کے منصب پر فائز کیا جائے جن کے دل اس بدبودار نظام سے واقعی بدبو محسوس کرتے ہوں۔ یہ نہیں کہ 60 سال تک اس کی خدمت کر کے اور اسی کی جو ہے وہ برکتوں سے فیضیاب ہو کر اپنے بچوں کو بھی اسی رخ پر لگا کر اب وہ اپنا فارغ وقت گزارنے کے لیے انہیں کوئی جگہ نہ ملے تو آپ ان کو سمیٹ لیں اور کہیں جی ہماری جماعت انقلابی ہو گئی ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہی ہے کہ یہی تو پرکھ ہے، یہیں سے تو جانچا جائے گا، یہیں سے تو سمجھا جائے گا کہ آپ انقلابی ہیں یا صرف نعرے ہی لگاتے ہیں۔ انقلاب کے نعرے دنیا جہاں میں سارے لوگ لگاتے رہتے ہیں، وہ جس کو اقتدار ملتا ہے وہ کہتا ہے انقلاب آ گیا۔ ابھی خان صاحب انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے آئے تھے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب انقلاب لایا کرتے تھے، اس سے پہلے بھٹو صاحب انقلاب کے نعرے لگا کے آتے رہے۔ تو انقلاب کے نعرے لوگوں نے لگائے ہیں، بے شمار لگائے ہیں، ہر جگہ لگائے ہیں، ہمارے ہی ملک میں نہیں۔ وہ تو جو اب اوباما بھی تبدیلی کے نعرے پر جو ہے وہ چینج کے نعرے پر امریکہ میں آیا تھا، تو چینج تو اور انقلاب اور تبدیلی تو ہر جگہ میں جو ہے وہ اس کی طوطی بولتا ہے، لیکن یہ کہ کون سی جماعت فی الواقع انقلابی ہے، تو یہ دو پرکھیں ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نظریہ انقلابی ہونا چاہیے، دوسرا وہ جماعت انقلابی ہو جس کی بنیاد دو بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس کے کیڈرز کی درجہ بندی نہیں ہو، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے منظم ہوں، مربوط ہوں، اور جو نظم کا تقاضا نہ پورا کر رہا ہو، یہ نہیں کہ وہ جو ہے آپ نے پورا وہ کتب خانہ کھول کے رکھا ہو کہ جس نے ایک دفعہ نام لکھا دیا تو بس یہ ہمارا ہے، خواہ وہ جو ہے وہ اس کو اپنے امیر کا نام بھی نہ آتا ہو۔ تو یہ ایسی نہیں، بلکہ ایک مضبوط، مربوط، منظم جماعت ہو تو تب وہ ایک انقلابی جماعت ہوگی۔ تیسرا مرحلہ ہے ٹریننگ اور تربیت کا۔ کہا کہ انقلابی عمل میں تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ٹریننگ کا، تربیت کا۔ میں دانستہ طور پر اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مجرد فلسفہ انقلاب کو سمجھ لیں۔ اس کے لیے میں نے ٹریننگ کی وضاحت کے لیے تربیت کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ در حقیقت تربیت قرآن و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، قرآنی اصطلاح میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تربیت ہر انقلابی عمل کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر انقلابی کارکنوں کی تربیت نہ ہو تو وہ خام ہیں، کچے ہیں، تربیت ہوگی تو وہ پختہ ہوں گے۔ میں نے مختلف مواقع پر دو شعر سنائے ہیں۔ ایک شعر علامہ اقبال کے مرشد مانوی اکبر الہ آبادی کا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ کچے اور خام لوگوں کو جمع کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹھس ہو کر رہ جائیں گے، اگلے مرحلے میں جا کر جواب دے جائیں گے، وہ خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔ یہاں ضرورت ہے ہر کارکن پختہ ہو۔ اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ یہ دوسرا شعر بھی میں بارہا سنا چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انقلابی پارٹی کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں۔
اس ضمن میں یہ بات یہی نوٹ کر لیجئے کہ وہ تربیت ہوگی انقلاب کے نظریے اور فکر کی مناسبت سے۔ اگر انقلاب خالص مادی اقدار والا انقلاب ہے، وہ جو شروع میں آیا تھا نا کسی بھی نوع کا ہو، تو اب اس نوع کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر وہ انقلاب خالص مادی اقدار والا انقلاب ہے تو ان کا کارکنوں کی روحانی تربیت کرنا بیکار ہے۔ آپ نے جیسے فرانس کا انقلاب تھا یا جو باشوک ریولوشن ہے، تو وہاں ان کو تزکیہ اور روحانیت اور نمازیں پڑھانا یہ فضول کام ہوگا۔ لیکن اگر پیش نظر وہ انقلاب ہے جو اس نظام کا اور اس نظام کا قیام ہے جس کے اہم ترین ابعاد یعنی ڈائمنشنز اخلاقی اور روحانی ہیں، تو اگر یہ چیزیں انقلابی کارکنوں میں نہیں ہوں گی تو انقلاب کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں کہاں سے آ جائیں گی؟ آج ایک اور ہمارے ہاں جماعت ہے جو خلافت کا نام تو بڑا لیتی ہے، لیکن وہ اپنے کارکنوں کی یہ روحانی تربیت پر کوئی ایسا زور نہیں دیتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ انقلاب کے بعد یہ روحانیت کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑتی، یہ پہلے ہی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا ایسے انقلاب کے کارکنوں کے لیے اخلاقی اور روحانی تربیت بھی لازمی ہوگی، بلکہ اس کو اقدمیت یعنی اس کو اولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ پس یہ ابتدائی 3 مرحلے ہیں، ان تینوں کا حاصل کیا ہے؟ تربیت یافتہ کارکنوں پر مشتمل ایک انقلابی جماعت وجود میں آ جائے اور ایک طاقت اور ایک قوت بن جائے۔ یعنی اب یہ جو 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، پہلی شے آگئی نظریہ انقلابی کیسے ہوگا، وہ اجتماعی 3 گوشوں سے متعلق ہوگا، یعنی اس میں بنیادی تبدیلی جوہری تبدیلی لائے تو وہ انقلابی نظریہ ہوگا۔ جماعت انقلابی کب ہوگی؟ جب اس میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں، اس کے جو کارکنوں کی درجہ بندی ہے، عہدیداریاں ہیں، اس میں جو فضیلتیں ہیں، وہ اس بنیاد پر ہوں کہ کس نے اس نظریے کے لیے کتنی قربانی دی ہے، اور ساتھ اس کے ایک شے یہ ہے کہ وہ بڑی منظم جماعت ہو، یعنی اس میں لسن اینڈ اوبے اس کے کارکنوں کے اندر ہو، اور اگر جن میں نہیں ہے تو وہ چھانٹی ہو کی جا رہی ہو، ان کو کاٹا جا رہا ہو، نکالا جا رہا ہو۔ والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، نکالنا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے یہاں پہ تنظیم میں جو ہے وہ پورا ایک تومار رکھا ہوا ہے، اتنے فعال نہیں ہیں جتنے وہ توجہ طلب ہیں جو تنظیم میں موجود ہیں، تو یہ انقلابی جماعت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین کا کلب تو ہو سکتا ہے، لیکن انقلابی جماعت نہیں ہوتی جس میں اس طرح کے لوگ جمع کر لیے گئے ہوں۔ اور تیسری شے ہے تربیت، اور تربیت کو انہوں نے جو ہے آگے چل کے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ یہاں پہ یہ بس موٹی اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس نوعیت کا انقلاب لانا ہے اس نوعیت کی تربیت پہلے روز سے دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مرحلے پہ جا کے وہ تربیت از خود حاصل ہو جائے گی، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ وہ تربیت پہلے روز سے دینی ہوگی، کسی مرحلے پہ جا کے خود بخود وہ تربیت حاصل نہیں ہو جاتی، وہ دینی ہوگی۔ اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی اسلحے سے تصادم کرنا ہے تو اسلحے کی ٹریننگ دینی ہوگی، اور اگر آپ نے کسی اور طرح سے کرنا ہے جو بھی آپ کے پیش نظر ہیں تو وہ تربیت بہرحال آپ نے قربانی کی اور ایثار کرنے کی روز اول سے دینی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو اگلے جو 3 مراحل ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے ایک ہی عنوان کے تحت، اور وہ ہے تصادم۔ تصادم مطلب ہے یعنی ٹکراؤ، گتھم گتھا ہونا، ایک جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ کانفلکٹ کی کیفیت ہے۔ اگلے جو 3 مرحلے ہیں ان کے لیے جامع عنوان ہے تصادم۔ لفظ ناپسندیدہ، اچھا نہیں لگتا، امن پسند لوگ اس پر اوپر آئیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آتا۔ یہاں فیصلہ کر لیجئے، آپ بڑے جو ہے نا وہ مرنجان مرنج قسم کے آدمی ہیں، شریف الطبع ہیں، آپ جو ہے وہ بڑے منکسر المزاج ہیں، تو بھئی یہ آپ کی گلی نہیں ہے، آپ کدھر آ کے پھنس گئے ہو، کدھر سے مصیبت آپ پہ نازل ہو گئی ہے، کدھر آ کے گھس گئے ہو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں تو بہرحال یہ سارا کچھ سہنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، یہاں مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں، تلخ بات کہنی پڑتی ہے اور تلخ بات جھیلنی پڑتی ہے۔ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ مذہبی اصلاح کا کام کرنا ہو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف عام نوعیت کی روحانی تربیت گاہیں کھولنی ہوں اور خانقاہیں نظام بنانا ہو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ خانقاہ میں کوئی مربی، کوئی شیخ بیٹھے ہیں جو وہاں خود چل کے آئے گا، اسے وہ اپنے تربیتی پروگرام میں شامل کر لیں گے، بات ختم ہو گئی، تصادم کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر نظام بدلنا مقصود ہو، اب یہاں یہ سمجھ لیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ابھی تو ہم خانقاہ بنائیں گے، ابھی تو ہم قرآنی تبلیغی جماعت بنائیں گے، کل ہم انقلاب لے آئیں گے۔ نہیں، وہ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ پہلے دن سے بتانا ہوگا، اور پہلے دن سے ویسے ہی تربیت کرنی ہوں گی، تب ویسے کارکن تیار ہوں گے۔
لیکن اگر نظام بدلنا مقصود و مطلوب ہو اور پھر تصادم سے گریز ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ ہمارے لوگوں کو تو ایسی تربیت ملی ہوئی ہے. ایک مقامی تنظیم کے امیر ایک دفعہ مجھ سے کہنے آ گئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جب ہم قانون کو ہاتھ میں ہی نہیں لیں گے تو آخر ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ یعنی ان کی سمجھ یہ تھی کہ جب ہم بڑے پرامن ہوں گے تو یہ ریاست بھی ہمارے ساتھ بڑا پرامن سلوک کرے گی. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے دو محالات اور دو متضاد چیزوں کو جمع کرنے کی خواہش ہو. لانا آپ انقلاب چاہتے ہیں اور جلیبیاں بانٹ کے لے آئیں گے. یہ خواہش اپنی جگہ کتنی اچھی ہو لیکن یہ محال مطلق ہے، تصادم تو ہوگا. یہ انقلاب کے لوازم میں سے ہے. یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیجیے، اصل اسی تصادم کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، اسی سے بچنے کے لیے ایک اور اصطلاح وضع کی گئی تھی جو سافٹ ریولوشن کی، یعنی بغیر تصادم کے انقلاب آ جائے. اور اس کے چکمے میں ایک وقت میں ظاہر ہے یہ جو ملمہ کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یہ پرکشش تو ہوتی ہیں نا، یوخی بعضهم ملا بعض ان زخرف القول غرورا، تو وہ اس کے چکمے میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے تھے. یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعات و حالات کے تفصیلی تجزیے کے نتیجے میں یہ طے کرنا کہ کس کی زیادتی ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم، یہ بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن یہ بدیہی امر ہے کہ تصادم کا آغاز اصل میں انقلابی جماعت کرتی ہے، اور انقلابی جماعت ہی ایسی زنانہ قیادت پر مشتمل ہو کہ جو کبھی اقدام کرنے کی جرت ہی جسارت ہی اپنے اندر نہ پاتی ہو، جس کا عشق جسوری نہ ہو، تو وہ کیسے جو ہے یہ مشکل کام کرے گی؟ تو تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی جماعت کرتی ہے. سوال یہ کہ ایک نظام قائم و نافذ ہے، جیسا بھی ہے وہ چل رہا ہے. اگر ظالمانہ، استبدادی اور استحصالی ہے تو جو مظلوم طبقات ہیں وہ اس نظام کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم کیے ہوئے ہیں، ریکنسائل کر چکے ہیں، یا ان کا اتنا تزکیہ ہو گیا ہے کہ وہ راضی ہو گئے ہیں رضائے رب پر. ان حالات میں ایک جماعت ابھرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے. اب وہاں پہ کوئی سرپھرے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا اس لیے انہوں نے بغاوت کر دی، گستاخی کر دی ہے یہاں کے چودھریوں کے خلاف، ہم اس کو بدل کر رہیں گے. تو در حقیقت تصادم کا آغاز، یہ جسے لوگ کہتے ہیں فتنے کا آغاز، ابو جہل نے حضور پر سارا الزام گڑا تھا کہ سارے فساد کا آغاز تو آپ نے کیا ہے، تو در حقیقت تصادم کا آغاز اس جماعت نے کیا. اس نے اس نظام کو غلط قرار دے کر اس کو بدلنے کے عزم کا اظہار کیا، جو وہاں ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس کو، جس کے ساتھ لوگوں کی اقدار وابستہ ہیں، جس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، جو ان کے یہاں قابل احترام روایات کا درجہ رکھتا ہے، اسے وہ انقلابی جماعت کہتی ہے. یہ غلط نظام ہے. گویا کہ تصادم کا آغاز اصلاً انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے 3 مدارج کے حوالوں سے سمجھ لیجئے. اب وہ 3 مرحلے جو آگے بیان کیے میں آپ کے سامنے اس کو مختصر رکھ دیتا ہوں. اس میں ایک مرحلہ وہ بھی اکٹھے ہی ہیں لیکن اس کو مرحلہ وار بیان کیا ہے کہ جب آپ اتنی سخت، اتنی تلخ، اتنی جو ہے وہ شدت والی بات کریں گے تو آسان طریقہ تو یہ ہوگا سب سے پہلے اس بات کو چٹکیوں میں اڑایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے جذبات ہیں، شدت آ گئی ہے، شدت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہونے والی بات نہیں، بلا اتنے عرصے سے چلتا نظام کبھی بدلا ہے، یہ کہاں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کے بڑے سمجھدار لوگ، سیانے لوگ، بڑے مؤثر لوگ، افیکٹو لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اب جو کمزور لوگ ہوں گے ان پر ظلم کیا جائے گا، ان پر تشدد کیا جائے گا، فزیکلی ٹارچر کیا جائے گا، غائب کیے جائیں گے، مسنگ ہو جائیں گے، ان کی دکانیں جلائی جائیں گی، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ وہ جھوٹے مقدمے قائم کیے جائیں گے، بھینس چوری کا مقدمہ ہو جائے گا. اب یہ سارا انہیں برداشت کرنا ہوگا. اس کے جواب میں وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. ہم نے بہت دیکھا ہے نا کہ یہاں پہ کہیں پہ جو کسی مسجد میں جو ہے وہ پرتشدد کام کا آغاز ہو گیا، پھر اس مسجد کے ساتھ جو ہوا اس کے نتیجے میں پورے کسی علاقے میں جو ہے وہ پرتشدد کام کا آغاز ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچیاں اکھیاں مارے جانا جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی ابھی اپنی تیاری وہ تھی ہی نہیں تو آپ جو ہے وہ لپیٹے میں آ گئے. تو یہ باطل نظام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو قبل از وقت جو ہے وہ تصادم یعنی فزیکل آرم کانفلکٹ میں الجھا لے، اور یہ آپ کی بصیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اس تشدد کے نتیجے میں پیسیو رہنا ہے، صبر کرنا ہے. پیسیو رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنا جو اقدام کیا ہوا ہے، وہ جو آپ نے انقلابی نظریہ دیا ہے اس میں پیسیو ہو جائیں. آپ کوئی ایسی بات ہی نہ کریں جو اس سے تکلیف پہنچے ان کو. باتیں وہ آپ نے کرتے رہنا ہے، اپنا نظریہ بیان کرتے رہنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتی رہنا ہے، لیکن جو آپ پر تشدد کیا جائے اس کو آپ نے جھیلنا ہے، صبر محض کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، جوابی قدم نہیں اٹھانا ہے.
اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس، یعنی ریزسٹ کرتے رہنا ہے لیکن ریئیکشن نہیں کرنا، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ان کے تشدد کے جواب میں پیسیو رہنا ہے۔ تو ایک تو مرحلہ یہ ہو گیا کہ جس میں آپ نے اس پورے عمل میں یعنی اپنے اس تصادم جو شروع کیا گیا ہے یا ظلم جو شروع کیا گیا ہے اس کے جواب میں آپ نے کوئی جوابی قدم نہیں اٹھانا بلکہ صبر محض کرنا ہے۔ پانچواں مرحلہ وہ کہتے ہیں اقدام اور چیلنج ہے۔ اقدام اور چیلنج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اگر نظام نے ہم پر پوری طرح جو ہے وہ یلغار بھی کر دی تو ہم سروائیو کر جائیں گے، تو پھر آپ ایک انیشیٹو لیتے ہیں۔ تکلیف دہ باتیں آپ پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب کوئی ایسی دکھتی رگ چھیڑتے ہیں کہ نظام کو لازماً جو ہے وہ یعنی جس جواز کی وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظام تو ایک عرصے میں اس تلاش میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی کریں تاکہ ہم ان کی گردن دبوچیں۔ آپ نے وہ غلطی نہیں کی ہوتی، آپ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سیف کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن سیف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہ غلطی کا موقع نہیں دیتے کہ وہ آپ پر یک بارگی حملہ کر سکیں۔ اب آپ نظام کو یہ موقع دیتے، دانہ ڈالتے ہیں نظام کو، اوکے، اب وہ نظام پھر پوری طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر یلغار کرتا ہے لیکن آپ نظام کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کیلکولیشن میں نہیں ہوتا آپ کی طاقت، لہٰذا وہ وہاں پہ جو ہے وہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، اس کے یعنی اس اقدام کے نتیجے میں پھر چھٹا مرحلہ تصادم کا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو مرحلہ شروع ہوتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے، یا تو وہ انقلابی جماعت کامیاب ہو جاتی ہے یا یہ کہ وہ کچل دی جاتی ہے، یعنی یہ اب کوئی تیسرا نتیجہ نہیں رہتا۔ دعوت کے مرحلے میں تو تشدد تو ہوگا لیکن آپ باقی رہیں گے، لیکن یہ کہ جب آپ اقدام کے مرحلے میں چلے گئے تو اس کے بعد جو تصادم ہوگا اس تصادم کے نتیجے میں یا تو آپ غالب آئیں گے یا آپ بالکل ختم کر دیے جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، اور اگر آپ غالب آ گئے تو پھر ساتواں مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے تصدیر انقلاب کا یا توسیع کا، یعنی اگر انقلاب سچا ہے اور وہ صحیح ہے، کامل ہے، تو پھر وہ اس سرحدوں کے اندر نہیں رہے گا۔ نظریے کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ نظریہ پھر باہر بھی جائے گا، وہ صرف اب نظریہ ہی نہیں ہے، یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کی ایک عملی مثال بھی ہے، ایک ملک بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر وہ انقلاب جو ہے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو ہم نے 23 صفحات پڑھ لی ہیں اس میں وہ خاکہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم اس خاکے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رنگ بھریں گے۔ تو اب میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی سوالات اس دوران آئے ہیں تو وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، بعض لوگوں نے تو خیر تعریف کی ہے، کہا کہ یہ مطالعہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا، اور جی یہ ایک سوال آیا ہے شیخ عامر اشعری کا۔ السلام علیکم جناب، آپ کا جو نظریہ موجودہ تحریکات کے متعلق ہے وہ آپ کی لیکچر میں واضح کر چکے ہیں، کئی لیکچرز میں واضح کر چکے ہیں، لیکن موجودہ عسکری جماعتوں کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اس بارے میں بھی آپ کا ایک تفصیلی لیکچر آنا چاہیے، جیسے القاعدہ، داعش وغیرہ۔ اچھا، یہ تو خیر ایک تجویز ہے، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے۔ اگر آج کے تناظر میں آپ سمجھیں نا کہ یہ وہ طریقے ہیں جنہوں نے عام یعنی مسلح تصادم اختیار کیا ہے، تو یہ پری میچور ہوا ہے سب، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑی ہے۔ ہم اگر منہج انقلاب نبوی کو عالمی گلوبل سطح پہ دیکھیں اس کی روشنی میں، تو یہ اقدام وقت سے پہلے کا اقدام ہے، اور وقت سے پہلے کا اقدام جو ہے وہ کبھی بھی انقلابی جماعت کے فائدے میں نہیں جاتا بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو امت کا بحثیت مجموعی اس میں نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ بہرحال آپ کی تجویز ہم نوٹ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہی اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ میرا تو خیال یہ کہ اس پہ ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو موجود ہے، وہ بھی مل گئی تو انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ محمد وسیم اکرم گجر صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ عباسی صاحب، آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک طریقہ یہ زیر غور ہے کہ جب ہم سمجھیں کہ اب ہمارے پاس اتنی اکثریت ہے کہ تبدیلی لا سکتے ہیں تو الیکشن میں حصہ لیں گے، مگر سوال ہے کہ کیا یہ آپشن انقلابی فکر کے مخالف نہیں ہے؟
ڈاکٹر صاحب اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے خون دیے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ بہت عمدہ سوال ہے، اچھا سوال ہے، یہ بات میں نے کہی بھی ہے، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یعنی ظاہر ہے ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتے، یہ ان کی رائے ہے۔ تو یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں پہلے اس کو اس تناظر میں سمجھیے کہ ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سنی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ سیرت النبی میں یہ چیز یوں ہوئی ہے، آج کیسے ہوگی ہمیں آج کے حالات میں دیکھنا پڑے گا۔ تو سیرت النبی میں ایک مرحلہ ہے تصادم کا مرحلہ، یعنی آپ نے اقدام کیا، قریش کے رستے بلاک ہوئے، اکنامک بلاکیڈ ہوا، اب انہوں نے جو ہے اس کا ریٹیلیٹ کیا، غزوہ بدر ہوا، یہاں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، عام کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ آج کے دور میں یہ جو ہے وہ کسی طرح جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ تو اب اس کا متبادل کیا ہے؟ ایک متبادل وہ ہے جو مولانا مودودی نے دیا کہ آپ معاشرے کے اندر اتنی پینیٹریشن کر لیں، اتنی اپنی فکر پھیلا لیں، اپنے انقلابی نظریے کو گراس روٹ لیول تک پہنچا دیں کہ لوگوں کی اکثریت آپ کی حمایتی ہو جائے۔ تو اب آپ کو وہ تصادم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الیکشن میں آئیں، سویپ کریں، اور یہ کہ آپ حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اس طاقت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا نظام نافذ کر دیں۔ آئیڈیل صورت میں تو یہ بات قابل عمل ہے۔ دیکھیں اگر واقعی الیکشن کے ذریعے سے حکومت تبدیل ہوتی ہو اور جو جن کے سٹیکس ہیں وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں تو یہ قابل عمل شے ہے، لیکن بعد کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مصر کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، مرسی کے ساتھ جو ہوا، الجزائر میں 86% اکثریت لے کے لوگ آ گئے تو بھی جو ہے وہ حکومت نہیں دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ الٹیمیٹلی آپ کو جانا تو ہوگا وہی جو بھی ایک ایرانی جو ماڈل ہے اس میں، یعنی سڑکوں پہ آنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، یہی ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں یعنی اگر فرض کریں کوئی الیکشن میں بھی آتا ہے تو یہ بھی اقدام کا ایک انداز ہو سکتا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں آپ کو کوئی چین سے حکومت نہیں کرنے دے گا اگر آپ کے پیچھے وہ ایک انقلابی طاقت اور انقلابی جو ہے وہ جماعت موجود نہیں ہوگی۔ حامد الوی صاحب نے پوچھا ہے کہ آج اگر اخلاقی یا روحانی تربیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں فوراً مروجہ صوفی حلقہ ہی ذہن میں آتا ہے، تو کیا سیرت میں اس نظام کی کوئی گنجائش یا تلقین موجود ہے؟ جی ابھی ہم نے سیرت کا رنگ بھرنا ہے انشاءاللہ اپنے اس خاکے میں، آج تو صرف خاکہ سامنے رکھا ہے، تو وہ چیز انشاءاللہ تعالی آگے جو بھی اس مطالعے کے دوران ہمارے سامنے بالکل کھل کر آ جائے گی۔ تو آج میرے پاس سوالات یہی آئے تھے، کوشش کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور ہمارا یہ رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ بن جائے، اور اسی سے امید یہ بھی ہے کہ پھر یہ دو طرفہ معاملہ بھی چل پڑے گا کہ آپ کے سوالات بھی زیادہ آئیں گے، مجھے اس کے لیے بھی زیادہ وقت دینا ہوگا۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج شام سے میں کوشش کروں گا رات 10 بجے کہ ایک درس قرآن کا بھی آغاز ہم کر لیں، اور اس درس قرآن کا ایک خاص موضوع ہوگا، وہ موضوع ہے حزب الشیطان۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ مقامات کو سہل کیا ہے، ان کی مجھے فہم عطا کیا ہے، اور اس موضوع پر ان سارے مقامات کو جوڑ کر ایک اچھا فہم ایک انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ منتخب مقامات ہوں گے قرآن مجید کے کہ جن کا ہم مطالعہ کریں گے، اور تناظر حزب الشیطان کا ہوگا، اور پھر بعد میں ان کو جوڑ کر ان کا ایک سیکوینس بنا کر ان کو بالکل یعنی جسے ایک سیکوینس میں سمجھ کر تو وہ پوری میتھڈالوجی اور پورا جو بھی ایک اجزائے ترکیبی، اور پھر یہ کہ طریقہ کار جو حزب الشیطان کا ہے، اور اس میں جو جنوں کا رول ہے انسانوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اچھا پھر یہ کہ اسی سے جو التباس حق و باطل کیسے ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن مجید کے ان مقامات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ رات انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا اس حصے کا مطالعہ کریں گے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تو یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور اس سے ملتا جلتا ایک مقام جو ہے وہ سورہ مدثر میں بھی ہے، وہ جو علیہا 19، اور پھر اس کے بعد جو آگے چل کے ایک آیت ہے پوری، اور پھر یہ کہ سورہ آل عمران میں جو متشابہات والا حصہ ہے، پھر سورہ حج میں جو القی الشیطان فی امنیتہ والا جو رکوع ہے، اور اس کے ساتھ سورہ انعام کا 8واں رکوع جو ہے جس میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم،
اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہوئے پھر ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ یہ جو حزب الشیطان ہے اس میں کون عناصر شامل ہوتے ہیں، اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے، ان کے وہ مرض کیا ہے، وہ روگ کیا ہے جو ایک فرد کو، وہ فرد انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، جو اسے حزب الشیطان میں دھکیل دیتا ہے۔ پھر وہ مرض کن عناصر میں اور کن کمیونٹیز میں اور کن مذاہب میں اور کن افراد میں ظاہر ہوا، تو اس پر جو ہے نا انشاءاللہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے ذریعے سے ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو آج رات 10 بجے سے یہ سلسلہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔